الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سمجھدار ہے جو موت کی تیاری کرے. تو اس کے لیے اللہ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نمونہ دی ہے. سارے عالم، سارے انس، سارے جنات، سارے بحر و بر کے نبی بن کر آئے، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین حبیب اللہ، جس کے وجود کو اتنی طاقت ہے کہ یوں پرواز ہوئی بیت اللہ سے بیت المقدس پہ براق کو چھوڑ دیا، اور پہلے آسمان تک پرواز ہے. نہ کوئی راکٹ، نہ کوئی سواری، پرواز دیکھو پہلے آسمان. اور آدم علیہ السلام نے آگے بڑھ کے استقبال کیا. 7 آسمان مزین کر دیے گئے، جنت تک مزین ہو گئی کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے. پھر وہاں سے دوسرا آسمان، اور زکریا علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا. پھر وہاں سے تیسرا آسمان، یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا. پھر چوتھا آسمان، ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا. پھر 5واں آسمان، ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا. پھر 6واں آسمان، موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا. پھر 7واں آسمان، ابراہیم علیہ السلام. 7ویں آسمان پر بیت اللہ دیکھا، جس کی ٹیک لگا کے ایک بڑے میاں ایسے گوٹ مار کے بیٹھے ہوئے، سفید داڑھی ایسے بیٹھے، وہ نہیں اٹھے، باقی سارے اٹھتے رہے، استقبال کرتے رہے، آگے بڑھ کے آتے رہے، لیکن جب وہاں پہنچے تو ویسے ہی بیٹھے. تو انہوں نے جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کے باپ ابراہیم، آپ کے دادا ابراہیم ہیں. تو جب قریب آئے تو کھڑے ہوئے کہا مرحبا بالابن الصالح، مرحبا میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا. اور ابن اسلام نے آپ کے ماتھے کو چوما اور پھر آگے روانہ کر دیا، اور سدرۃ المنتہا پہ پہنچ کے جبرائیل کی طاقت بھی ختم ہو گئی. کہ بس یا رسول اللہ، اس کے آگے آج تک کوئی نہیں گیا. میں بھی ایک بالش تو اوپر اٹھ جاؤں تو میرا وجود ہی نہ رہے، جل کے خاک ہو جاؤں. کتنا بڑا وجود ہے ان کا. اگر اپنے پورے قد میں آئیں تو ان کا سر عرش سے ٹکرائے اور پاؤں زمین سے ٹکرائیں، اتنا بڑا وجود ہے. اور ایک بالش اٹھ جائے تو سارا جل کے راکھ ہو جائے. یہاں سے اللہ کے رسول کی جسمانی پرواز شروع ہوئی ہے. ابھی روحانی نہیں شروع ہوئی، ابھی جسمانی چل رہی. جہاں جبرائیل کی روحانی جسمانی طاقت صفر ہو گئی، وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی طاقت کی ابتدا ہوئی. اور آج تک عرش کسی کے لیے نہیں کھلا، آج اس کے دروازے کھل گئے. آج عرش کے اوپر کوئی نہیں پہنچا، آج ہمارا رسول اوپر پہنچ گیا. اور اوپر 70,000 نور کے پردے ہیں. ایک اللہ تعالیٰ اپنی تجلی ڈال دے نا، اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دے اور ایک تجلی ڈال دے تو عرش سے لے کر زمین تک ساری کائنات جل جائے. تو یہ کیسا رسول ہے جو اللہ کو یوں دیکھ رہا ہے اور ساری تجلیات کو سینے میں ہضم کر رہا ہے. یہ کیسا رسول ہے جس کا سینہ عرش سے بھی زیادہ وسیع ہے. عرش تو سکڑ جائے اور اللہ پاک کی تجلیات کو سہ نہ سکے. یہ ہمارا رسول کیسا رسول ہے کہ جو عرش سے بڑا سینہ رکھے کہ تجلیات الہیہ کو سب اندر سمو گئے. موسیٰ علیہ السلام پہ ایک تجلی پڑی تھی اور وہ بھی سیدھی نہیں پڑی تھی، پہلے پڑی طور پر، طور سے آئی آپ پر، طور سے ادھر. تو موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن ہوش نہیں آیا، بے ہوش پڑے رہے. اور یہاں ذات ہی سامنے ہے، اور سامنے کیا ہے؟ بات ہو رہی ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے محبوب، تجھے تیرا رب سلام پیش کرتا ہے. کیا کہنے. اور آگے آپ نے کہا السلام علینا. قربان جائیں کہ انہوں نے اس مقام پر بھی ہمیں نہیں بھلایا. اتنے عظیم مقام پر کھڑے ہوئے تھے پھر بھی اپنی امت کو نہیں بھولے. السلام علینا، اے اللہ میرے اوپر بھی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور تیرے نیک بندوں پر بھی ہو جو میری امت میں سے ہیں.
ان کو بھی ساتھ شامل کر لیا۔ انتقال سے ایک ہفتہ پہلے عبداللہ بن مسعود اور صحابہ آئے ملنے تو آپ ان کو دیکھ کے رونے لگے، کہ میرا تمہیں سلام ہو آخری، اور جو تمہارے بعد آئے نا ان کو بھی کہہ دینا میرا سلام۔ ایسی وفا، اور ہمیں کس طرح اپنی رحمت کی چادر میں لیا۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، مبارک ہے وہ جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پہ ایمان لایا۔ آپ نے فرمایا تمہیں بتاؤں، 7 دفعہ مبارک ہے اس کو جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پہ ایمان لایا۔ ہم تو بڑے قیمتی تھے پر ہم نے اپنے آپ کو خود ہی ذلیل کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو سانپ نے کاٹا، اس میں غار ثور میں، پھر کاٹا، آپ کے آنسو ٹپکے، آپ کے چہرے مبارک پر گرے، آنکھ کھلی، کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ سانپ نے کاٹا ہے۔ تو آپ نے اپنا لعاب لگایا، ٹھیک ہو گئے۔ یہ سانپ کیوں کاٹ رہا تھا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا تھا اور صدیق کا پاؤں اس میں رکاوٹ پڑا تھا، تو وہ کاٹنے کے لیے نہیں کاٹ رہا تھا، وہ کہتا ہٹو میں نے زیارت کرنی ہے۔ اس سانپ کا کاٹنا اپنے انتقام کے لیے نہیں تھا، راستہ بنانے کے لیے تھا کہ مجھے رسول اللہ کی زیارت کرنے دو۔ سائیوال میں ایک دھوبی کے بیٹے نے چلہ لگایا، اس کی منگنی ہوئی تھی گاؤں میں، وہ شادی کی تاریخ طے ہوئی، درمیان میں وہ چلے کے لیے چلا گیا، چلے سے واپس آئے تو داڑھی رکھی ہوئی، بارات موقع پہ چلی گئی۔ تو ہمارے یہاں دستور ہے جب کہیں ہماری شادی ہو تو ذمہ دار بھی اس میں شریک ہوتے ہیں، تو وہ گاؤں کا جو ذمہ دار وہ بھی وہاں اپنے اس دھوبیوں کے گھر میں بیٹی کی شادی میں شریک۔ اب یہ بارات پہنچی، وہاں ہنگامہ ہو گیا، کہا ہم نے تو جب دیکھا تھا داڑھی نہیں تھی، تب اس کی داڑھی مڑاؤ، ہم تو تب نکاح دیں گے۔ تو وہ سارے بارات والے، ماں کیا، باپ کیا، بھائی کیا، چاچے کا، کوئی گل نہیں پتر ہوں مناچا پیچھے رکھ لیں، ہوں ساری عزت کا سوال۔ کہنے لگا پاسے تہاڈی عزت ہے، ایک پاسے میرے رسول دی عزت ہے، ہوں تو آپ پہ دسو میں کی کراں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے، ایک عورت چرخہ کاٹ رہی، علیک صلاۃ اللہ و صلاۃ الابرار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں شعر پڑھ رہی کہ آپ پہ درود و سلام ہو اللہ کا اور اللہ کے نیک بندوں کا، کنت تقیا حجیئا بالاسحار، آپ وہ تھے جو راتوں کو اٹھ کے رویا کرتے تھے اور اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پاس ایک کرتا تھا جس کی قیمت 5 روپے تھی، مدینے میں کسی بچی کی شادی ہوتی تو کرتا مجھ سے مانگ کے لے جاتی، شادی کی رات پہنا دیتی، اگلے دن آ کے واپس کر جاتی۔ اس میں مدینے کی 50 بچیوں کی شادیاں ہو گئیں 5 روپے کے کرتے میں۔ ابھی 5-5 لاکھ کا جوڑا ایک رات کا بن جاتا ہے جس میں 50 غریب لڑکیوں کی شادی ہو سکتی۔ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ میرا نوکر ہے، وہ غلطی کرتا ہے، میں سزا دیتا ہوں، تو اس میں کیا قصہ ہے، کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اگر اس کی غلطی اور تیری سزا برابر ہے پھر چھٹ جاؤ گے، اگر اس کی غلطی کم اور تیری سزا زیادہ تو پکڑے جاؤ گے۔ تو زارو قطار رونے لگے کہ یا رسول اللہ پھر اس کا حل یہی ہے کہ میں اسے آزاد ہی کرتا ہوں۔ یہاں تک ترازو کو قائم کیا جائے گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک زندگی لائے جس زندگی کا نام اسلام ہے، اور جو ایک ہماری پہچان ہے جس کو ہم نے سیکھا نہیں۔ کب سکھایا؟ آج ماں باپ کو تو فرصت ہی نہیں۔ بہلول رحمت اللہ علیہ جو گزر رہے تو ایک بچہ کھڑا رو رہا، دوسرے بچے اخروٹ کھیل رہے، انہوں نے سمجھا اس کے پاس اخروٹ نہیں ہے تو میں اس کو لے کے دے دیتا ہوں۔ کہنے لگے بیٹا تو رو نہیں، میں تجھے اخروٹ لے کے دیتا ہوں، تو بھی کھیل۔ اور کہنے لگا بہلول ہم کوئی دنیا میں کھیلنے آئے ہیں۔ تو ان کو تو توقع نہیں تھی یہ بچہ ایسا جواب دے گا۔ اچھا اللہ کی عبادت کرنے آئے ہیں؟ کہا بچہ ابھی تو بہت چھوٹا ہے، تیرے یہ غم کی چیز نہیں ہے، ابھی تو اس منزل میں آنے میں بھی وقت پڑا ہے۔ تو کہنے لگے ارے بہلول
मुझे धोखा न दे। मैंने अपनी माँ को देखा है, सुबह जब आग जलाती है तो पहले छोटी लकड़ियों से जलाती है, फिर बड़ी लकड़ियां रखती है। मुझे ये डर है कि कहीं दोज़ख मुझसे न जलाई जाए और मेरे ऊपर बड़ों को न डाला जाए। और ये सुन के बहलोल तो बेहोश होकर गिर गए। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहने लगे, ऐ अम्मा जान, आप क्यों रो रही हैं? आप तो अल्लाह के रसूल की वो बीवी हैं कि जिनके सीने पर अल्लाह के नबी का सर था और अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए। आपका इंतकाल किस तरह? फी नहरी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि अल्लाह का रसूल ने दुनिया छोड़ी कि उसका सर मेरे सीने पर रखा हुआ था। इस हाल में आप क्यों रो रही हैं? आप तो अल्लाह के रसूल की सबसे महबूब बीवी हैं। कि अब्दुल्ला इन बातों से मुझे धोखा न दे, काश कि मैं कुछ भी ना होती।